میں خٹک صاحب پچھلے 2 دن کی ایک کنٹروورسی جو سامنے آئی ہے، ذرا سب سے پہلے اس پہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ایک بیان دیا کہ جی ہمیں بلے کا نشان آفر کیا گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی تردید کر دی کل کہ ہم نے ایسی کوئی آفر جو ہے پرویز خٹک صاحب کو نہیں دی. تو سب سے پہلے تو ذرا کنفرم کر دیجیے گا کس نے آپ کو یہ بلے کا نشان آفر کیا تھا؟ یہ کچھ باتیں ایسی ہوتی بتانے کی نہیں ہوتی، چونکہ میں نے بلے کے اپلائی کیا تھا اور مجھے جب میرا وکیل گیا تو میں نے پوچھا کہ اگر بلا ملتا ہے تو کیا اس پہ کیس ہوگا، تو ان کا کیس ہوگا. تو پھر میں نے اپلیکیشن دے دی کہ مجھے بلے کا نشان نہیں چاہیے، مجھے اپنا نشان جو پگڑی ہے میں اس کو بحال رکھنا چاہتا ہوں. نہیں، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں آفر کی تھی. کس نے آفر کی تھی آپ کو یہ؟ میرے وکیل نے مجھے آفر کی تھی کہ آپ کا بلے کا نشان لینا چاہتے، تو میں نے کہا نہیں، کیونکہ اس پہ کیسز ہوں گے اور ہم عدالتوں میں پڑ جائیں گے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں نے کہا جو پگڑی کا نشان ہے میں اس کو بحال رکھنا چاہتا ہوں. اچھا، کیونکہ آپ کی گفتگو سے امیج یہ آیا جیسے کسی اور کوئی تیسری شخصیت ہے جس نے شاید آپ کو یہ آفر کر. چلیں کلیئر ہو گیا کہ یہ تو بیسیکلی پھر آپس کی بات تھی نا، وکیل نہیں اصل میں. جی اچھا خٹک صاحب، آپ نے میں ذرا پارٹی کا آپ کا جو نام ہے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز، یہ کچھ ملتا جلتا نام ہی آپ نے چوز کر لیا، تو یہ کوئی کاپی پیسٹ والی صورتحال نہیں بن گئی؟ بہتر نہ ہوتا کہ آپ اپنی پارٹی کا نام کچھ اور رکھ لیتے؟ نہیں، یہ تو ہماری مرضی ہے، کوئی ہم پہ تھوپ تو نہیں سکتا. یہ ہم نے جب میٹنگ کی، میرے ساتھ سارے پارلیمنٹرین جو پی ٹی آئی کے کے پی کے تھے، انہوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ہم ہی پی ٹی آئی کے پارلیمنٹرینز ہیں اور ہم پارلیمنٹ میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا نام پارلیمنٹرینز پاکستان تحریک انصاف رکھا گیا. تو ہمارا سب کا متفقہ فیصلہ تھا، ہمارا ذاتی نہیں تھا. اچھا، لیکن خٹک صاحب ابھی تک جولائی کے اندر آپ نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، اور اب ظاہری بات ہے دسمبر آ چکا ہے اور الیکشنز جو ہیں وہ تو اب سامنے ہی کھڑے ہیں، لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں مل سکی ہے آپ کو. کوئی بہت بڑے نام جو ہیں وہ تحریک انصاف کو ڈچ کر کے آپ کی پارٹی میں نہیں آئے، یہاں تک کہ اسد کیسر صاحب جن کے ساتھ آپ نے بیٹھ کے پریس کانفرنس کی تھی وہ بھی نہیں آئے آپ کی پارٹی میں. دیکھیں بڑے نام کیا ہوتے ہیں، مجھے تو سمجھ نہیں کہ نام مشہور ہو جاتا بڑا ہو گیا. بڑا نام وہ ہوتا ہے جس کے پاس بیسک ووٹ ہوتے ہیں. اب جو نام آپ لے رہے ہیں بڑے نام، ان کو پی ٹی آئی سے ہٹا دو، ان کی حیثیت ٹکے کی بھی نہیں رہتی، ان کا ذاتی ووٹ ہی نہیں. مجھے تو سب معلوم ہے صوبے میں کون ہے اور اس کے بعد کون سا ووٹ ہے. مجھے ہر فیملی، ہر ڈسٹرکٹ سب معلوم ہے. 40 سال سے میرا صوبے میں رابطہ ہے، تو مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ بڑے نام نہیں ہیں. یہ خالی پی ٹی آئی کے ساتھ کی وجہ سے بڑے نام بن گئے تھے. ان کو کہے نا پی ٹی آئی چھوڑے اور 5000 ووٹ لے کر دے دیں. مجھے تو معلوم ہے جو بڑے نام وہ ہیں جو میرے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جن کے اپنے ذاتی ووٹ ہیں، الیکٹیبلز ہیں. یہ جو پی ٹی آئی میں 60-70% ایم این ایز ہیں، ان کو میں نے شامل کرایا. اچھا، اور یہی الیکٹیبلز ہیں، ان میں سے اکثریت میرے پاس آ چکے ہیں. آپ کی پارٹی جو ہے وہ صوبائی اسمبلی کی 115 نشستیں ہیں. آپ کی پارٹی کتنی نشستوں کے اوپر الیکشن لڑ رہی ہے؟ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 70-80% پہ تو جائیں گے. ابھی بھی کئی لوگ میرے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، کل بھی ہوئے ہیں. ہمارا پی ٹی آئی کے ایم پی اے شامل ہوا ہے اور بھی الیکٹیبل میرے سے شامل ہو، اور ابھی کافی رابطے ہیں میرے ساتھ. تو 13 تاریخ سے پہلے مجھے امید ہے کہ ہو سکتے بہت زیادہ پہ آ جائے، کیونکہ میں پارٹی بنا رہا ہوں، آئندہ کا بھی سوچ رہا ہوں، صرف اس الیکشن کا تو نہیں سوچ رہا ہوں. اچھا خٹک صاحب، میں تھوڑا سا ہم لوگ چیک کر رہے تھے، ریسرچ کر رہے تھے، آپ کے ذہن میں یہ تمام خیالات پارٹی کو چھوڑنے کا، تحریک انصاف کو چھوڑنے کا اور اپنی پارٹی بنانے کا خیال جو ہے وہ آپ نے جولائی میں جا کے یہ پارٹی بنائی، اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا جس کی وجہ سے آپ یہ سوچنے کے اوپر مجبور ہوئے اور اس کے بعد آپ نے یہ پارٹی کی بنیاد رکھی. ایسا ہی ہے؟ دیکھیے سوچ میری بہت پہلے سے تھی. آپ کبھی اسد کیسر سے پوچھیں کہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں میں تھا 4 سال، تو کئی دفعہ میں فیصلہ کر چکا کہ میں اب نہیں رہ سکتا ہوں، لیکن اسد کیسر ہم دوست تھے، وہ مجھے بنا لیتے تھے. تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں آتا ہوں، کوئی نیا پاکستان کی بات کرتا ہے، کوئی روٹی کپڑا مکان منشور دیتے ہیں، جب الیکشن ہوتا ہے تو وہ پروگرام میں کوئی نہیں ہوتا، اس پہ عمل درآمدی. تو ہم اپنے علاقوں میں بے عزت ہوتے، لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں. پھر ہم نے اکٹھے دوست سب کو اکٹھا کیا کہ ایک تو 9 مئی کا واقعہ ہوا جو بالکل قابل مذمت ہے، اور میرے خیال میں اس ملک کے دشمن ہی کر سکتے، اس ملک کے وفادار کبھی اپنے فوج پہ حملہ نہیں کر سکتے. نہیں، اور پھر ہم نے فیصلہ یہ کیا احساس آپ کو 10 مئی کو ہو گیا ان تھا؟ کے مشہور کی احساس مجھے بہت پہلے ہو چکا تھا کہ عمران خان اپنا ڈیلیور نہیں کر سکتا. یہ حکومت ہم نے 4 سال چلائی، ہمارے پاس کوئی مثال ہی نہیں ہے. 4 سال میں ہم کہہ نہیں سکتے کہ وفاق میں رہ کر
ہم نے ملک کے لیے کون سا کام کیا, صوبے کے لیے کیا دیا. لیکن خٹک صاحب آپ کی اگر ایسی سوچ تھی, اگر آپ کی ایسی سوچ تھی کہ آپ نے سوچ لیا تھا کہ میں اس پارٹی کے ساتھ مزید نہیں چل سکتا, تو سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی بات ہو, پرویز خٹک صاحب کو آگے کر دیا جاتا تھا. پرویز خٹک صاحب جاتے ہیں, جا کے پیغام لے کے جاتے ہیں. بعد میں عمران خان صاحب ایک اور بیان دیتے ہیں 9 مئی کے بعد بھی کہ جناب اگر مجھے گرفتار کر لیا گیا تو پرویز خٹک جو ہیں وہ پارٹی چلائیں گے. آپ کا ایک بھی بیان ایسا نہیں ہے, کوئی ایک بھی طرز عمل ایسا نہیں ہے جس سے یہ لگے کہ آپ پارٹی سے ناراض ہیں. بلکہ میں ایک ٹویٹ دیکھ رہا تھا, یہ آپ کے صاحبزادے کی ٹویٹ ہے 10 جون کو, جس میں وہ خود یہ لکھتے ہیں, پہلے آپ ٹویٹ کرتے ہیں کہ جی میں یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی افیلیشن جہانگیر ترین یا ان لوگوں سے نہیں ہو رہی اور یہ تمام خبریں غلط ہیں, اور آپ کے صاحبزادے اس کو کوٹ ٹویٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی اسٹینڈ ود عمران خان. تو آپ نے 10 جون کو اپنے صاحبزادے کو ڈانٹا نہیں کہ یہ بیٹا یہ کیا ٹویٹ کر رہے ہو, ہم نے نہیں کھڑے ہونا عمران خان کے ساتھ؟ دیکھیں میں اس وقت کوئی افیلیشن جہانگیر ترین کے ساتھ نہیں تھی, ابھی بھی نہیں ہے. میں نے ایک الگ پارٹی میں, دیکھیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاسی آدمی کب اور کب سوچتا ہے. ہم سیاسی آدمی موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, جب موقع ملے گا تو ہم فیصلہ کریں. اس طرح تو نہیں ہوا میں اپنا آپ کا بیڑا غرق کر دیں. میں موقع میں انتظار تھا کہ الیکشن آئے گا, ایک موقع جب آئے گا تو پھر فیصلہ کروں گا. اگر یہ موقع یہ حملہ نہ ہوتا, یہ سب کچھ نہ ہوتا, اور تو ہو سکتا ہے میں کسی اور پارٹی کے ساتھ چلا جاتا. لیکن میں نے سوچا کہ خٹک صاحب اس طرح تو پھر لوگ اسی لیے دیکھیں بات سنیں, اسی لیے پھر وہ جب موقع دیکھتے ہیں, موقع کی مناسبت سے اگر سیاست کی جائے تو پھر لوگ ایسے لوگوں کو موقع پرست نہیں کہتے, پھر صحیح کہتے ہیں پھر وہ. میں موقع پرست نہیں, میں محنتی ہوں. میں اپنی محنت کا صلے کے لیے جا رہا ہوں. میں نے اس صوبے میں کام کیا, کوئی میں ایویں ہوا میں نہیں باتیں کرتا. انشاءاللہ آپ جو مرضی کریں, آپ جو مرضی بدنام کریں سیاستدانوں کو, لیکن فیصلہ عوام نے کرنا ہوتا ہے. یہ پچھلی دفعہ بھی 2018 میں الیکشن سے پہلے لوگ کیا کہتے تھے, ایک دفعہ چیف جسٹس آئے کہ ہمارا آپ کا سارا سسٹم فیل ہو گیا. میں نے کہا جی 6 مہینے کے بعد الیکشن ہے, فیصلہ عوام نے کرنا ہے. آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ میں کورٹ میں یہ بات کی. اس طرح پھر وہ جو لوگ فلور کراسنگ کرتے ہیں سینٹ کے اندر یا قومی اسمبلی میں یا دیگر اسمبلیوں میں, تو پھر موقع کی مناسبت سے وہ بھی سیاست کر رہے ہوتے ہیں, تو ٹھیک ہے, پھر اس میں بھی پھر غلط نہیں ہے کچھ. وہ تو عدالت کا فیصلہ ہے جو فلور کراسنگ, کیونکہ ہر ایک کی اپنی مرضی ہے. عدالت نے اگر فیصلہ کرے کہ ٹکٹ پر منتخب ہوا ہے فلور کراسنگ کرتا ہے, پھر ٹھیک ہے. میں جب تک پارٹی کے ٹکٹ پہ تھا میں پارٹی میں تھا. جب وہ ختم ہوگی, اسمبلی ختم ہوئی, میں نے کوئی فلور کراسنگ تو نہیں کی. میں نے تو اپنا فیصلہ خود کیا. میں اپنے مستقبل کا خود ذمہ دار ہوں. اپنی پارٹی کو آگے لے جانے کا میں خود سوچ سکتا ہوں. کوئی اور میری سوچ کیسے ڈال سکتا ہے, کوئی اور مجھے کیسے کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے, تم نے وہ کرنا ہے. یہ آزاد ملک ہے, جمہوریت ہے, جب مرضی فیصلے کریں, اس میں کوئی کسی کی مداخلت کی. ایک الزام چونکہ چلیں آپ کی تھیوری اور آپ کا رائٹ ہے, آپ جیسی مرضی سوچ رکھیں, آپ کا بالکل حق ہے. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے اپنی فیملی کے اندر بھی لوگ آپ کی بات سے کنونس نہیں ہیں. سب سے بڑی مثال آپ کے اپنے بھائی ہیں, وہ آپ کی بات سے کنونس نہیں ہیں, وہ آپ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے ہیں. تو مطلب کہنا تو یہی کہنے پہ مجبور ہوں کہ اگر آپ کے اپنے گھر میں آپ کی بات لوگ نہیں مان رہے تو آپ پورے صوبے کے لوگوں کو کس طرح منائیں گے؟ دیکھیں میرا ہر فیملی میں اختلافات ہیں, ہم سارے پاکستان میں, امریکہ میں بھی دیکھیں, یورپ میں بھی دیکھیں, ہر جگہ اختلافات ہیں. جب فیملی بڑی ہو جاتی ہے, اس میں زیادہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں, وہ الیکشن کا سوچتے ہیں. میرے اور بھائی کا اختلاف آج نہیں ہوا. میرے بھائی کا مخالف جب میں پی ٹی آئی میں تھا, آج سے 6-7 سال پہلے ہو گیا تھا. وہ میرے تحصیل میں میں پی ٹی آئی میں تھا اور وہ پیپلز پارٹی سے مقابلے میں. یہ کوئی آپ کیوں ایسے غلط وہ کر رہے ہیں کہ فیملی کا نہیں ہے؟ فیملی 8 فروری کا پتہ چل جائے گا میری کیا حیثیت ہے. اس سے پہلے میں اپنی حیثیت دکھا چکا ہوں. تو فیملی میں ہر ایک کا اپنا محنت ہوتی ہے. اگر میرا بھائی محنت کرتا ہے وہ نکل جائے گا. یہ فیملی اختلاف فیملی کا ووٹ نہیں ہوتا ہے, محنت کا ووٹ ہوتا ہے. خٹک صاحب اس ساری چیز کے اندر جتنی دیر آپ پاکستان تحریک انصاف میں رہے, آپ لوگوں کو یہ کنونس کرتے رہے کہ نون لیگ جو ہے وہ بھی کرپٹ ہے, پاکستان پیپلز پارٹی بھی کرپٹ ہے. اب ابھی بھی یہی رائے ہے یا رائے تبدیل ہوئی ہے؟ اور اب کیا عمران خان صاحب کے بارے میں بھی یہی رائے رکھیں گے کہ عمران خان صاحب بھی کرپٹ ہیں؟ دیکھیں میں نے ڈائریکٹ کسی کے اوپر کبھی الزام نہیں لگا. میں یہی کہتا ہوں کہ اس کا نظام ٹھیک. ابھی بھی میں جو سیاست میں نکلا ہوں, میں کہتا ہوں میں نہ بھی جیتوں, میں نے تو ان لوگوں کی شکل دکھانی کہ 50-60 سال سے متواتر یہی لوگ حکومتیں کرتے رہے. اس لوگ کا ان ملک کا بیڑا غرق انہوں نے کیا. اگر یہ اچھے لوگ ہوتے تو آج ملک میں ترقی ہوتی, خوشحالی آتی, ڈالر ہوتا, انویسٹمنٹ ہوتی. ہم قرض دار نہیں, انہوں نے قرضے لیے, انہوں نے قرضوں کی وجہ سے آج لوگوں پہ مہنگائی آ رہی, شرائط پر ہم قرضے لیتے ہیں, پھر بجلی مہنگی کرتے ہیں, گیس میں. آخر کب تک؟ آخر اس ملک میں کوئی ایماندار لیڈر نہیں آئے گا
جو ملک کے عمران خان بھی کہتا تھا کہ میں قرضہ لوں گا تو خودکشی کروں گا، کہ یہ سارا جھوٹ کہانی ہے. ایک نئے باغات دکھاتے، میں کوئی باغ نہیں دکھا رہا، میں وہی کہہ رہا ہوں جو میں نے 5 سال ڈیلیور کیا، جو 5 سال میں نے صوبے میں ڈیلیور کیا اس کو آگے لے کر جانا ہے. یہ کہیں گے ہم یہ کریں گے، یہ اب پھر آئے کہتے ہیں ہمیں موقع دو. بھائی تم تو 50 سال سے بیٹھے ہو.